السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی عید بھی اچھے سے گزری ہوگی۔ قبل از عید ہم نے سبق نمبر 4 محنت پسند خیرت مند پر بات کی تھی۔ اس کے بعد عید کی تعطیلات کے عوض کلاس کا سلسلہ بحال نہ ہو سکا۔ اب ہم نے شامل نصاب سبق اکبری کی حماقتیں، مولوی نذیر احمد کی جو تحریر ہے اس پر بات کرنی ہے۔ اکبری کی حماقتیں جس کا ماخذ میرات العروس ہے، ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا یہ ناول ہے۔ ریڈنگ پر آنے سے پہلے مختصر سا تعارف مصنف کے حوالے سے۔ مولوی نذیر احمد دہلوی 1836 میں ضلع بجنور یو پی، جسے اتر پردیش بھی کہا جاتا ہے، اس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی۔ اس کے بعد مولوی نصر اللہ خان سے عربی، فلسفہ اور علوم صرف و نحو پڑھا۔ بعد ازاں دہلی کالج چلے گئے اور وہاں سے ریاضی، عربی اور فلسفے میں عبور حاصل کیا۔ مولوی نذیر احمد نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بطور ایک مدرس یعنی کہ استاد سے کیا۔ بعد ازاں اپنے شعبے میں انتھک محنت کرنے کے عوض بہت جلد ترقی حاصل کی اور ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ اسی دوران شب و روز ان کے گزرتے رہے اور انگریزی زبان کو سیکھنے کا شوق ان کے اندر بیدار ہوا، اور اپنی استعداد کے عوض بہت جلد اس زبان پر بھی انہوں نے عبور حاصل کر لیا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ نذیر احمد نے تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جو بہت مقبول ہوا، اور اسی تعزیرات ہند ترجمے کے عوض ان کو تحصیلدار مقرر کیا گیا، اور تحصیلدار سے ترقی پا کر یہ پھر ڈپٹی کلیکٹر ہو گئے۔ چنانچہ ڈپٹی کا لفظ بھی ان کے نام کا جزو بنا، اسی وجہ سے وہ مشہور بھی رہے۔ اور ان کی خدمات کے عوض جو ادب میں گراں قدر ہے اور ان سے صرف نظر ممکن نہیں، چونکہ ڈپٹی نذیر احمد کا شمار جو ہے وہ اردو کے ارکان خمسہ میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ناول کا مختصر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ناول اس نثری تحریر کو کہتے ہیں کہ جس میں فرضی کہانی پیش کی جاتی ہے، مگر وہ فرضی کہانی انسانی زندگی کے حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ، مختلف نشیب و فراز جو آتے ہیں، ان کو حقیقی ترازو میں تول کر اس کی عکس بندی کی جاتی ہے۔ اور ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، اٹیلین ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے نیا، نرالا، انوکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولوی نذیر احمد دہلوی نے جو سر سید کے ساتھ اور ان کے مشن کے ساتھ وابستگی اختیار کی، اس کا خاصہ یہ ہوا کہ ان کی ادب کے اندر جو تحریریں آئیں، ان کا جو انداز تھا وہ اصلاحی انداز تھا۔ چونکہ علمی ادبی شخصیت گزرے ہیں مولوی نذیر احمد دہلوی، جن کے والد کا نام سعادت علی تھا، لہٰذا ان کی خدمات کے عوض انہیں شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا۔ سر سید کی خدمات سے کس کو انکار ہے؟ ان کی تحریک ہو، ان کی خدمات ہوں، ان کی تحریریں ہوں، ان کی تقریریں ہوں، ان کی کتب ہوں، تو سر سید کی مختصر ساری زندگی جو ہے وہ ادب کے ساتھ وابستہ رہی اور اپنی قوم کے لیے وہ لڑتے رہے۔
اسی طرح سر سید نے جو معاشرتی اصلاح کا سلسلہ شروع کیا تھا، ڈپٹی نذیر احمد بھی اسی قافلے کے ساتھ جڑ گئے، اور ان کی جو ناول نگاری ہے اس میں خاص انداز پایا جاتا ہے جو اصلاحی نوعیت کا ہے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں خاص طور پر خواتین کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ان کا پہلا جو ناول ہے وہ میرات العروس ہے، جو 1869 میں منظر عام پر آیا، اور جو شامل نصاب سبق اکبری کی حماقتیں ہیں یہ بھی اسی میرات العروس سے لیا گیا ہے۔ میرات کہتے ہیں آئینے کو، عروس کہتے ہیں دلہن، تو اس کا مطلب ہے دلہن کا آئینہ، دلہن کی خوبصورتی کو دیکھنے کا آئینہ۔ اس کے علاوہ ان کی متعدد ناول ہیں جن میں توبۃ النسو، بنات النعش، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، رویائے صادقہ، اور خاص طور پر ترجمہ قرآن مجید شامل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت ادب میں جس قدر و منزلت کی حامل ہے اسے کبھی بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ اور اکبری کی حماقتیں جمع ہے حماقت کی، حماقت کہتے ہیں بے وقوفی کو، نادانی کو۔ تو میرات العروس میں خاص طور پر دو بہنوں کی معاشرتی تربیت کا جو ذکر کیا گیا ہے، ایک اکبری اور دوسری اصغری تھی۔ اکبری لفظی اعتبار سے بھی اکبر کہتے ہیں ہم بڑے کو، اور اصغری اصغر سے یعنی کہ مصغر چھوٹا۔ تو بڑی بہن کی جو حماقتیں تھیں اس کا ذکر ڈپٹی نذیر احمد نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور جس وقت یہ تحریر منظر عام پر آئی تو خاص طور پر بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی خاص شعور موجود نہیں تھا، تو اس لیے سر سید کے ساتھ جڑ کر مولوی نذیر احمد دہلوی نے بھی خاصا کام کیا، اور جس میں خاص طور پہ اصلاحی پہلو ہے جو معاشرتی طور پر اصلاح اور نکھار کا کام کرتا ہے۔ تو آئیں ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اکبری کی حماقتیں۔ اکبری مزاج دار بہو ہے، یعنی کہ اس کا اپنا ایک منفرد مزاج ہے جو کسی سے نہیں ملتا۔ اس کے مزاج کے حوالے سے یہ ایک الگ ہی اپنا انداز رکھتی ہے، یعنی کہ جلد گھل مل جانا ہو، یا اس کے حوالے سے ایک الگ ہی نوعیت کا اس کا مزاج تھا، لہٰذا اس حوالے سے اس کو مزاج دار بھی کہا گیا۔ مختصر کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنی مرضی کی مالک ہو، جو اپنی باتوں میں کسی کو شامل نہ کرنا پسند کرتی ہو، اس لیے اس کو اکبری مزاج دار کہا گیا۔ ایک خاص بیوقوف اور پھوڑ لڑکی ہے۔ پھوڑ کہتے ہیں جو بد سلیقہ ہو، جو سلیقہ شعار نہ ہو، جسے کام کرنے کا رنگ ڈھنگ نہ آتا ہو، جسے کام کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، جسے کام کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، کوئی میتھڈ اس کا نہ ہو بات چیت اور کام کرنے کا، جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی، یعنی کہ اس کے مزاج کے اندر چونکہ بد مزاجی موجود تھی، وہ اپنی طبیعت کے حوالے سے دوسروں سے مختلف تھی، کوئی اس کے اندر طریقہ نہیں تھا، کوئی سلیقہ نہیں تھا، کسی کی بات کو نہ سمجھنا، کسی کی بات پر عمل نہ کرنا، لہٰذا شادی تو ہو گئی اور ساس سسر سے بھی اپنے اس بد مزاجی کے عوض نہ بن پائی اور روٹ کر اپنے خاوند کو لے کر الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ اور بد انتظامی یعنی کہ اسے گھر کے امور خانہ داری سے وہ بالکل نابلد تھی، اسے بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ گھر کے کام کس طرح کیے جاتے ہیں، گھر میں کس طرح سنبھال کی جاتی ہے، کس طرح تمام امور کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی دوران میں وہ ایک کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ کٹنی یعنی کہ مکار عورت، چالاک عورت، عیار عورت، ورگلانے والی، دوسروں کو جھانسا دینے والی، فراڈ کرنے والی عورت ہتھے چڑھ گئی، یعنی کہ اس کا سامنا اس سے ہوا اور وہ اس نے اس کو لوٹ لیا، یعنی کہ اس کٹنی چورنی نے اکبری کو لوٹ لیا۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی، کٹنی یعنی کہ چورنی مکار عورت شہر میں وارد تھی، آئی ہوئی تھی،
اور ہر جگہ اس کا غل تھا یعنی کہ شور شرابہ تھا، ہر طرف اس کا چرچا تھا کہ شہر میں ایک عورت آئی ہے جو مکار ہے، عیار ہے یا فراڈ کرتی ہے۔ محمد عاقل نے بی بی سے کہہ دیا تھا، بی بی سے مترادف یہاں پر بیوی ہے، کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا، ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھر کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت سے بیوقوف تھی، یعنی کہ انتہا کی بیوقوف تھی، پرلے درجے کی بیوقوف تھی، اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا، یعنی کہ بے تکلف ہو جانا، ہر ایک کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کر لینا، اپنے دل کے، اپنے گھر کے حال احوال دوسروں سے بانٹ لینا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا، حجن یعنی کہ حاجن، جس نے حج کیا ہو، جس طرح مرد حضرات حج کر آئیں اور حج کی زیارت سعادت حاصل کرنے کے بعد حاجی ان کے نام کا جزو بنتا ہے، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حجن ہے یہ حج کرنے والی عورت کو کہتے ہیں، اور حاجی کی مؤنث ہے، لہٰذا اس کا نام، اس نے اپنے آپ کو ایک حجن یعنی کہ حاجن عورت پیش کیا۔ اس گلی میں آئی یہ مکار حجن بے وقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی، یعنی کہ بے وقوف عورتوں کو جو پہلے سے ہی کم عقل ہیں، جو پہلے سے ہی نادان ہیں، جو پہلے سے ہی بے وقوف ہیں، جو دوسروں کی عیاری کو، دوسروں کی مکاری کو، دوسروں کے ورگلانے کو نہیں سمجھ سکتے، اور کون سا انسان کس سے کس مقصد کے ساتھ وابستہ ہوا ہے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ تبرکات، تبرک کی جمع ہے یعنی معتبر چیزیں، برکت والی چیزیں، اور سدھا 100 قسم کی قسمیں ان کو دیکھ کر اپنے پاس رکھواتی تھی۔ ان تبرکات میں جو چیزیں شامل تھیں اس میں تسبیح، خاک شفا یعنی کہ وہ مٹی جو شفا دے، صحت دے، زمزمیہ ان چھوٹے گلاس یا ان برتنوں یا ان پیالیوں کو کہتے ہیں جس میں آب زمزم پیش کیا جاتا ہے، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، کوہ طور یعنی کہ طور کا پہاڑ، صحرائے عرب میں یہ واقع ہے، اور یہ صحرا جو جسے صحرائے سینا بھی کہا جاتا ہے جو مصر میں واقع ہے، اور اس کے بارے میں مشہور روایت بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جب خواہش کا اظہار کیا اللہ سے کہ میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس حوالے سے یہ روایت بڑی تذکرے کے قابل ہے کہ اللہ پاک نے اپنی ہلکی سی ذرا سی تجلی دکھائی جس سے وہ پہاڑ سرما بن گیا، وہ پہاڑ جل کر سرما بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس جلوے کی تاب نہ لا سکے۔ تو یہ بھی ایک تبرک کے طور پر یہاں پیش کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عموماً ہر سال جو ہے حج کے موقع پر خانہ کعبہ جو اللہ پاک کا مقدس گھر ہے اس کا غلاف جب تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ جو حج کے لیے آئے ہوتے ہیں مختلف مسلم ممالک سے ان کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور لوگ تبرک کے طور پر لے آتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ عقیق البحر، سرخ پتھر جو سمندر سے نکلتا ہے، مونگے کے دانے یعنی کہ مرجان، سیپیاں وغیرہ، اور ناد علی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ دعا جو حضرت علی سے منسوب ہے جس سے صحت اور شفا ملتی ہے۔ 5 سورہ یعنی قرآن پاک کی 5 سورتیں جو تبرک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، اور بہت سی دعائیں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں، مزاجدار نے بھی سنا، زلفن سے کہا، زلفن ان کی ملازمہ خادمہ گھر میں کام کرنے والی، گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے، یعنی کہ ہم بھی اس کو دیکھیں گے، ہم بھی اس ثواب کے طور پر اس کا دیدار کریں گے۔ زلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی، مزاجدار نے بہت خاطر داری سے حجن کو پاس بٹھایا، خاطر داری سے یعنی کہ اس کی خاطر مدارت کی، اس کی خدمت کی، اس کے تواضع کی، اور سب چیزیں دیکھیں، سرما اور ناد علی 2 چیزیں پسند کیں۔ حجن نے مزاجدار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا تھا کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی، یعنی کہ اس گفتگو کے دوران چونکہ وہ مکار تھی، اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا، اس کا کام ہی فراڈ کرنا تھا، تو بہت جلد اس نے اس چیز کو سمجھ لیا
کہ یہ عورت جو اکبری ہے یہ میرے ورگلانے میں آ جائے گی، یہ میرے جھانسے میں آ جائے گی، اور میں اس کو بہت جلد جو ہے وہ اپنے بس میں کر لوں گی۔ لہٰذا اس نے اس پر اپنا وار کرنا شروع کیا اور اس کے نرگے میں وہ آ بھی گئی۔ ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی۔ فیروزے یعنی کہ نیلے یا سبز رنگ کا قیمتی موتی پتھر ہے۔ اور مزاج دار رج گئی یعنی کہ فریفتہ ہو گئی، لٹو ہو گئی، وہ اس پر قربان ہو گئی کہ 2 پیسے کا سرما لیا اور اس نے مفت میں مجھے یہ تبرک دے دیا۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا۔ التفات کیا یعنی التفات کا مطلب ہے متوجہ ہونا، توجہ کیا اس کی طرف، اس کی بات کو غور سے سنا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا۔ حجن نے پوچھا، کیوں بھی تمہارا کوئی بال بچہ نہیں؟ یعنی کہ حجن نے اس کی اولاد کے بارے میں مزاج دار سے دریافت کیا۔ مزاج دار نے آہ کھینچ کر کہا یعنی کہ ٹھنڈی آہ بھری، ایک خواہش کا اظہار کرتے ہوئے۔ جب انسان کے پاس امید کے سوا کچھ نہ ہو اور اس چیز کا اس سے اظہار کر لیا جائے، خاص طور پر اولاد کے معاملے میں، تو یقیناً اس کی آہیں سرد ہی ہوں گی۔ ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی؟ حجن نے پوچھا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ بیاہ یعنی کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ مزاج دار نے کہا، ابھی 8 روز نہیں ہوئے۔ ابھی 8 روز نہیں ہوئے یعنی کہ زیادہ وقت نہیں ہوا ہماری شادی کو، زیادہ وقت نہیں گزرا ہماری شادی کو، ہماری شادی ہوئی تھی۔ اب یہ مختصر سا احوال جو پہلے پیراگراف میں بیان ہوا، یہ اس کہانی کا ابتدائیہ ہے۔ ابتدائیے میں جس طرح ایک پس منظر پیش کیا گیا، اس میں کرداروں کا تعارف کرایا گیا۔ اب تک جو کردار سامنے آئے وہ اکبری جو مزاج دار بہو، ایک بیوقوف اور نادان بہو کے طور پر سامنے آئی، حجن جو ایک حاجن کا روپ، کٹنی چورنی مکار عورت جو ایک حاجن کا روپ اختیار کر کے آئی، اور تیسرا کردار جو ہے وہ محمد عاقل ہے۔ تعارف کے ساتھ یہ پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے۔ والسلام۔